محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں وہ بتا رہے ہیں اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو اس میں کیا ہو جاتی ہے ہمارے اور آپ کی، جس طرح یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ویسے ہمیں اور آپ کو کیا ہے، مخالفت کرنا ہے یہود و کفار کی۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، کیا کہا، 10 محرم کا روزہ یہود و کفار ہیں، لیکن میں کیا کروں گا، آئندہ سال زندہ رہا تو صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ ہم رکھیں گے۔ محرم کی بدعت شروع کی میرے بھائیو، معیز الدولہ فلسطین کے اندر اس نے 300-350 سال کے بعد اس کام کو انجام دیا۔ جو شیعہ بادشاہ تھا میرے بھائی، جو شیعہ بادشاہ تھا، ذرا سوچو اللہ کے بندو، کیا ہم اور آپ شیعہ ہیں یا مسلمان ہیں؟ ہاں، ذرا سوچ کر دیکھو، شیعہ جو ہے محرم مناتے ہیں، شیعہ جو ہے اپنے آنگوں کو کیا ہے، اپنے بدنوں کو پیٹ لیتے ہیں، بلیڈوں سے کاٹ لیتے ہیں، ہاں بلیڈوں سے مار لیتے ہیں۔ کیا ہم مسلمان ہیں یا نہیں؟ ذرا غور فکر کریں میرے اللہ کے بعد۔ آگے ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں۔ کس سے کریں؟ اللہ سے کریں۔ ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں ہم مسلمان، لیکن باہر جا کیا کریں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ محترم حضرات، معزز سامعین اکرام، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین خواتین اسلام، آئیے سب سے پہلے ہم اس اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے سائری کائنات کا وجود بخشا اور ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ آئیے اس اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلمات۔
اس کے بعد تمام انبیاء پر درود و سلامتی ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آئیے درود مسنا پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 پڑھی ہے۔ جیسا کہ میرا عنوان ہے آج کا، محرم کی فضیلت، اہمیت اور بدعات و خرافات۔ محترم حضرات، ذرا سوچیے، اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید میں جو بھی آیتیں، جو بھی صورتیں نازل کیا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں نازل کیا، بلکہ وقتاً فوقتاً جہاں پر جس کی ضرورت پڑی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو، ان صورتوں کو جو ہے نازل کرتا گیا۔ ذرا سوچ کر دیکھیں محترم حضرات، اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی تعداد جو ہے اللہ کے نزدیک 12، اللہ کی کتاب میں جو ہے 12 مہینے، اللہ کی کتاب میں جو ہے یعنی کتاب اللہ میں 12 مہینے ہیں، اسی دن سے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کی گنتی کو جو ہے بنایا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں میرے بھائیوں، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن میں کیا ہے اللہ تعالیٰ ان 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے۔ 12 مہینے میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے یعنی عزت و احترام والے مہینے، ان کی فضیلت ان دنوں میں کیا ہے بہت زیادہ ہوتی ہے 4 مہینوں کی۔ ذرا سوچ کر دیکھیں میرے بھائیو، 4 مہینے کون سے ہیں؟ اور یہی جو ہے سیدھا کیا ہے دین ہے، درست دین ہے۔ اور تم ان مہینوں میں جو ہے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا ہے، اپنے جانوں پر فلا تظلموا فیہن انفسکم، ہم اپنے جانوں پر جو ہے ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا ہے، ان مہینوں میں اپنے جانوں پر۔ ذرا سوچ کر دیکھیں محترم حضرات، جیسا کہ 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے بنائے، تو 3 مہینے ہمیں اور آپ کو لگاتار ملتے جائیں گے۔ 3 مہینے جو ہے لگاتار ہمیں اور آپ کو جو ہے ملتے چلے جائیں گے۔ وہ 3 مہینے کون سے ہیں؟ ذرا سوچئے، سب سے لگاتار جو مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو لگاتار نازل کیا۔ یہ 3 مہینوں میں ہمیں اور آپ کو ادب و احترام کے ساتھ ان کی عزت کرتے ہوئے، ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو گزارنا ہے۔ اور اس کے بعد میں جو ہے رجب کا جو مہینہ ہے، چند مہینے گزرنے کے بعد رجب کے مہینے کو لایا۔ یہ بھی جو ہے رجب کا مہینہ بھی عزت والا مہینہ، احترام والا مہینہ ہے۔ تو میرے بھائیو ذرا سوچئے، ان 4 مہینوں میں ان کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن میں سب سے پہلے جو ہے اہمیت اس کی سورہ توبہ کے اندر جو بتا گئی ہے، ان مہینوں میں ہمیں اور آپ کو جو ہے ان مہینوں کی فضیلت کو جانتے ہوئے، ان مہینوں کی اہمیت کو جانتے ہوئے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان مہینوں میں قتل و غارت گیری، دھوکہ داری، جھوٹ بولنا، تمام برائیوں سے ہمیں اور آپ کو، تمام گناہوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ تو اکثر مسلمان معاشرے کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں، مہینے تو چھوڑیے، 4 مہینے تو چھوڑیے، پورے مہینوں کو لیجئے، پورے مہینوں میں ہمارا یہ کام ہوتا ہے مسلمانوں کا کہ لوگوں کو کیا ہے دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا یا غلط کام کرنا، یہ تمام دھوکے داری کے کام ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو 12 مہینے میں سے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے جو حرمت والے بنائے ہیں، جو عزت والے بنائے ہیں، جو احترام والے بنائے ہیں، ان مہینوں میں ہمیں اور آپ کو ان کی عزت کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ ان مہینوں میں اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، یعنی باقی کے جتنے بھی مہینے ہیں، جو 8 مہینے ہیں باقی کے، ان مہینوں سے زیادہ اللہ کی عبادت ہمیں اور آپ کو ان مہینوں میں کرنا ہے۔ ان مہینوں میں ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جیسا باقی دنوں میں ہم اور آپ رہتے ہیں، ویسے ہی ان 4 مہینوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ لوگوں کے ساتھ کیا ہے دھوکہ دینا، لوگوں کے ساتھ کیا ہے غداری کا کام کرنا، لوگوں کے ساتھ کیا ہے جھوٹ بولنا لوگوں کے سامنے، یعنی تو دھوکے کے کام کرنا، بڑے بڑے غلط کام کرنا، گناہ کے کام کرنا، یہی ہمارا معمول بنا ہوا ہے۔
اللہ کے بندو ذرا سوچ کر دیکھیں ہم اور آپ، ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو عزت والے بنائے ہیں، تو ان مہینوں کی قدر کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو عزت کے ساتھ ان مہینوں میں کیا ہے زندگی گزارنا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھو، یہ پہلی کیا ہے، پہلی فضیلت ہے، پہلی اہمیت ہے۔ اور قرآن مجید میں دوسری اہمیت اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ مہینے جو ہیں، 4 مہینے جو بنائے ہیں، ان مہینوں میں جو ہے سب سے پہلا مہینہ جو ہے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے محرم کا مہینہ آتا ہے۔ محرم کے مہینے سے ہماری کیا ہے اسلامی کیلنڈر شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح کیا ہے یہود و کفاروں کے پاس کیا ہے، ان کے اندر کیا ہے دوسرا کیلنڈر ہے، ویسے ہی اسلامی تاریخ کے اندر یہ پہلا کیلنڈر ہے، اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے محرم۔ تو اس کی ہمیں اور آپ کو اہمیت کو جاننا ہے، اس کی فضیلت کو ہمیں اور آپ کو جاننا ہے اس مہینے کی۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، کیونکہ یہ اسلامی مہینے کی جو ہے ابتدائی یعنی شروعات جو ہے اسی مہینے سے کیا ہے محرم کے مہینے سے اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے میرے بھائی، ذرا سوچ کر دیکھیں۔ اور تیسری اس کی اہمیت جو بتائی گئی ہے، تیسری اہمیت ان مہینوں میں، محرم کے مہینوں میں جیسا ہی رمضان کے مہینے گزر جاتے ہیں، باقی دنوں کے جتنے بھی روزے ہیں ان تمام روزوں سے جو ہے رمضان کے بعد محرم کے روزے سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والے ہیں۔ سب سے زیادہ اہمیت کے قابل اگر کوئی روزے ہیں تو وہ کیا ہے رمضان کے بعد فضیلت رکھنے والے، اہمیت رکھنے والے محرم کے روزے ہیں میرے بھائی۔ ان میں سے کیا ہے عاشورہ کا روزہ، خاص کر کے عاشورہ کا روزہ۔ عاشورہ کا روزہ مطلب کیا ہے ذرا سوچ کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ روزہ تھا میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کے دور میں بھی یہ روزہ تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے نکلے صحابہ کے ساتھ تو مدینے کے اندر وہاں کے یہود لوگ جو ہے روزے سے تھے، عاشورہ کا روزہ وہ رکھے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا آپ کس خوشی میں روزہ ہیں؟ 10 محرم کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، آپ کس خوشی میں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ کیا ہے ہم موسیٰ علیہ السلام کی نجات، ان کی قوم کو نجات ملی، کس سے؟ فرعون سے نجات ملی، اس خوشی میں ہم کیا ہے یہ 10 محرم کا روزہ، عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو موسیٰ تو ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ہاں تم سے زیادہ ہم اس کے حق رکھنے والے ہیں، حقدار ہیں اس روزے کے۔ تو صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیا ہے ہم کیا ہے 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، 10 محرم کا روزہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اس روزے کا، تو ہم کیا ہے 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا، یہ کون بتا رہے ہیں؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں، وہ بتا رہے ہیں اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو اس میں کیا ہو جاتی ہے ہمارے اور آپ کی، جس طرح یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ویسے ہمیں اور آپ کو کیا ہے مخالفت کرنا ہے یہود و کفار کی۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کیا کہا، 10 محرم کا روزہ یہود و کفار ہیں، لیکن میں کیا کروں گا آئندہ سال زندہ رہا تو صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ ہم رکھیں گے۔ تو اس سے ہمیں اور آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کیا ہے یہود و نصارہ، یہود و کفار کی ہمیں مخالفت کرنا ہے۔ تو ذرا سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو ان کی حکم کو ہمیں اور آپ کو بجا لانا ہے۔ ہاں 9 محرم کا اور 10 محرم کا ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ یہ روزہ رکھنے کا فضیلت کیا ہے اس کی؟ کیا ہے انسان تو کیا ہے انسان ہوتا ہے جب تک اسے اس کا فائدہ معلوم نہیں ہوتا اس وقت تک وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ ہاں مسلمانوں کی عادت ہے کہ جب تک اس کی اہمیت معلوم نہیں پڑے گی، کوئی بھی کام کر لو اگر منافع ہی نہیں ہے تو انسان کیا ہے وہ کام کرنے کے لیے نہیں دوڑے گا، وہ کام نہیں نبھائے گا انسان۔ جب اسے اس کا فائدہ معلوم ہوگا تو وہ رکھنے کے لیے کیا ہے وہ طرف سے کیا ہے اس کام کو انجام دے گا، اس کام کو کرنے کے لیے وہ دوڑے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی فضیلت یہ ہے کہ 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ
تم رکھو گے تو اس کی فضیلت کیا ہے آگے جانیے. 1 سال پچھلے کے گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مٹائے گا, ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں. ہمیں اور آپ کو یہ روزہ کب رکھنا ہے؟ ہمیں اور آپ کو کب رکھنا ہے یہ روزہ؟ اکثر لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ جہاں سے کیا ہے محرم کے پنجے بٹائے جاتے ہیں وہاں سے کیا ہے ہم رکھنا شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں, اسلامی کیلنڈر کو ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے. جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہاں سے ہمیں اور آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے. تو اس سال جو ہے محرم کا 9 تاریخ کب آتی ہے؟ 25 جون کو جو ہے محرم کی 9 تاریخ آتی ہے. 25 جون کو یعنی جمعرات 25 جون آتا ہے اور جمعہ کے دن جو ہے 26 جون آتا ہے. 9 محرم اور 10 محرم کو ہم کیا ہے جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اس کو رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جیسا کہ میں نے بتایا 1 سال کے پچھلے ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرے گا. کیونکہ انسان ہونے کے ناطے انسان سے ہمیشہ گناہ کیا ہے سرزد ہوتے ہیں. انسان جو ہے گناہوں کا پتلا ہے تو اسے ہمیشہ کیا ہے گناہ ہوتے رہتے ہیں. تو اسے معاف کروا لینے کا اچھا موقع ہے میرے بھائیوں. کیونکہ ہم اور آپ جو ہے انسان ہونے کے ناطے انسان سے کیا ہے ہمیشہ خطائیں ہوتی رہتی ہیں, ہمیشہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. تو اسے کیا ہے ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے سے 1 سال کے ہمارے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے, لیکن بڑے گناہوں کو معاف کر لینا ہے, بڑے گناہوں کو ہمیں اور آپ کو کیا ہے بخشوا لینا ہے. تو اللہ کے سامنے جو ہے سچی توبہ کر لینا, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, جب جا کر ہمارے بڑے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسا کہ میں نے بتایا, افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا رمضان کے مہینے کے بعد افضل ترین روزے جو ہے اللہ کے نزدیک محرم کے روزے ہیں, محرم کے روزے ہیں. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا التاسع والعاشر وخالف الیہود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کس کی حدیث ہے؟ سنن کبریٰ للبیہقی کی حدیث ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 اور 10 محرم کا روزہ, دونوں روزے اگر ہم اور آپ رکھیں گے تو اس میں کیا ہے یہود کی مخالفت ہو جائے گی, یہود کی مخالفت ہو جائے گی. تو اس سے بات ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چلتی ہے کہ جس طرح یہود و کفار جس طرح کیا ہے وہ بہت سارے عیدوں کو مناتے ہیں, اکثر ہمارے معاشرے کے اندر مسلم سماج کے اندر جو ہے بہت سارے عیدیں ہم بھی منانے لگ جاتے ہیں. تو وہاں پر اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے, باقی عیدیں ہمیں اور آپ کو نہیں انجام دینا ہے. جس طرح یہود و کفار دوسرے جو ہے تہوار مناتے ہیں ان عیدوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے. کیونکہ مسلمانوں کی عیدیں 2 ہیں, ایک تو کیا ہے رمضان, ایک بقرعید یعنی عید الفطر عید الاضحیٰ. یہ صرف 2 عیدیں ہیں ہماری. ان 2 عیدوں کے علاوہ جتنے بھی باقی عیدیں ہم اور آپ مناتے ہیں تو یہود و کفار کے مشابہت ہو جائیں گے, ان کے برابر ہو جائیں گے. انہی کے جیسا ہمیں بھی کیا ہے بدلہ ملے گا, ان کے جیسا کیا ہے ہمیں ان کے اندر شامل ہو جائیں گے. تو اس سے مخالفت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو ہمیں کیا ہے مخالفت کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے بھائیو, من احدث فی امرنا ما ھذا ما لیس منہ فہو رد. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین کے اندر کوئی نئی چیز نیا کام انجام دیا جو دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ مردود ہے, وہ ناقابل قبول ہے. تو ذرا سوچئے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اکثر ہمارے معاشرے کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دین کے اندر ہم نئے نئے کام کو انجام دیتے ہیں, ہمارے خیال سے ہم اور آپ دین کے اندر نئے کاموں کو لاتے ہیں. تو جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی تو ویسا ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. اگر دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی نیا کام ہم اور آپ شروع کر رہے ہیں, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیا کام شروع کرنے سے کیا ہے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, دین کے اندر بڑھوتری آ رہی ہے, تو یہ ہمارا خیال ہے میرے بھائی, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مخالفت ہے. ذرا ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا ہے. دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی کام ہمیں اور آپ کو انجام ہی نہیں دینا ہے.
جو کوئی نیا کام ایجاد کرے گا، جو کوئی نیا کام اسٹارٹ کرے گا، وہ ثواب کی نیت سے ہو، اجر کی نیت سے ہو، اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہ دین کا حصہ نہیں ہے، تو وہ کام ناقابل قبول ہے، مردود ہے میرے بھائی۔ اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس نے کوئی ایسا کام انجام دیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، وہ ناقابل قبول ہے، وہ مردود ہے۔ ذرا سوچو میرے بھائیو، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی نہیں ہے، تو یہاں پر ہمیں اور آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہونا ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہونا ضروری ہے۔ اگر وہاں پر حکم ہی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم اور آپ اپنی طرف سے کوئی نیا کام انجام دے رہے ہیں، اپنے طرف سے کوئی کیا ہے کام کر رہے ہیں، اس کو ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے، اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے تو وہ ناقابل قبول ہوگا۔ اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اگر نہیں بچیں گے تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرے گا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا، فرما برداری نہیں کرے گا، وہ جہنمی ہے میرے بھائی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے میرے بھائیوں۔ محترم حضرات و خواتین اسلام، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، محرم کا مہینہ جو ہے یعنی شروع ہو چکا ہے۔ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جیسا کہ آج محرم کی 3 تاریخ ہے۔ محرم کی اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہم اور آپ دیکھیں گے تو آج جمعہ کے دن جو ہے 3 محرم ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھو، اس سے محرم کو لے کر مسلمانوں کے اندر، چاہے وہ مرد حضرات ہو یا خواتین اسلام ہو یا نوجوان بچے ہو یا چھوٹے بچے ہو، بہت سارے بدعت کے کام ہمارے اندر جو ہے پائے جا رہے ہیں، بدعت کے کام ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچو، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم منایا؟ کیا صحابہ اکرام نے محرم منایا؟ کیا تابعین نے محرم منایا؟ کیا تابعین نے محرم منایا؟ کیا محدثین نے محرم منایا؟ ذرا سوچ کر دیکھو ہم اور آپ۔ ان سے ثابت ہے تو انشاءاللہ ہم کریں گے، اگر ثابت نہیں ہے تو اس سے ہمیں اور آپ کو رکنا ہے۔ محرم سے ہمیں اور آپ کو رکنا پڑے گا۔ تو یہاں سے لے کر بہت سارے مسلمانوں کے اندر، چاہے خواتین ہو یا مرد حضرات ہو، ان کے اندر بدعت کے کام، شرک کے کام پائے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچ کر دیکھو، کیونکہ محرم کے مہینے میں کیا ہے، اکثر لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، ان کا گمان یہ ہے کہ کیا ہے، محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کرنا، محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کرنا، رسم نہیں کرنا۔ بہت سارے بدعت ہمارے اندر جو ہے شرک کے کام پائے جا رہے ہیں، بہت سارے شرک کے کام پائے جا رہے ہیں، اور یہاں پر بدفعلی لیتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں۔ رجب کے مہینے کو لے کر، سفر کے مہینے کو لے کر بہت سارے ہمارے پاس کیا ہے، بہت سارے منحوس سمجھے جاتے ہیں ان مہینوں کو۔ ذرا سوچو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے کو، کسی دن کو منحوس نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی تاریخ کو، کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی کیا ہے دن کو اللہ تعالیٰ نے منحوس نہیں بنایا، منحوس نہیں بنایا۔ ذرا سوچو، ہمارے دماغ میں وہ بدفعلی ہے، ہمارے دماغ میں اس کو لے کر جو ہے منحوس عقیدہ پایا جا رہا ہے۔ کہاں سے ہمیں دلیلیں ملتے ہیں، اللہ عالم۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں، ہمارے اندر یہ گمان پایا جاتا ہے کہ اگر ہم راستے میں گزر رہے ہیں تو بلی اگر آڑے آ گئی تو وہیں پر ہم رک جاتے ہیں، ہمارا عقیدہ وہاں پر بگڑ جاتا ہے۔ بہت سارے عقیدے ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ ذرا محرم کو لے کر ہم اور آپ چلیں گے، یہ کام کہاں سے شروع ہوئے میرے بھائی، کہاں سے کیا ہے یہ کام ہمیں اور آپ کو مل رہے ہیں؟ ذرا سوچنے کی، ہمیں اور آپ کو اس سے کیا ہے، ہمیں اور آپ کو چلنا ہے آگے۔ تو ذرا سوچو، یہ جو کام ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں، یہ اسلام کا حصہ تو نہیں ہے۔ نوحہ کرنا، ماتم منانا، چیخنا، چلانا، رونا، ماتم کرنا، ڈھول بجانا، ڈھول تاشے بجانا، یہ کیا ہے، اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ اسلام سے اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ یہ کہاں جاہلیت کے دور سے کیا ہے یہ کام پائے جا رہے ہیں، جاہلیت کے دور سے یہ کام پائے جا رہے ہیں، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ کون سے کام؟ ذرا سوچ کر دیکھو۔ سب سے پہلے نوحہ کرنا،
हाँ कोई मर गया तो हमारे घर में क्या होता है, मातम मनाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, गाने गा कर क्या है रोती हैं ख़वातीन इस्लाम। ज़रा सोचो नवा करती हैं या नहीं। हमारे घर में कोई इंतकाल हो गया तो औरतें बैठकर उनके क्या है नेकियों को गिनाकर या उनके बुराइयों को गिनाकर नौहा करती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं। ज़रा सोचो ये बोलकर रोना क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है? ज़रा हमें और आपको गौर करना है, ज़रा हमें और आपको इस पर क्या है तवज्जो देना है मेरे भाइयों। सिर्फ जुमा सुनकर उसे यहीं पर छोड़कर जाना नहीं है, हमारे अंदर इन चीज़ों को लाने की ज़रूरत है। औरतें जो बैठती हैं, जिसका इंतकाल होता है उसके बाजू बैठ कर जो है एक एक उसकी क्या है नेकियों को गिनाती हैं, उसके बुराइयों को गिनाती हैं। ये ऐसा अच्छा था, ये काम करता था, इसकी तरफ से मुझे ये सहूलत होती थी। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये था या नहीं था, हमें इसे जानना है। ज़रा सोचो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गम के आंसू रोया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आंखों से आंसू जारी हुए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बोला, बोलकर नहीं रोया। गम था, इंसान के पास गम होता है कब तक? 3 दिन। इंसान के पास गम 3 दिन होता है। मरने के बाद 3 दिन तक इंसान के पास गम रहता है। जैसा ही इंसान 3 दिन के बाद जो है गम हमसे याद बिसरने लगता है, हम क्या है आहिस्ता आहिस्ता उसको भुला बैठते हैं। लेकिन अगर किसी का शोहर इंतकाल हो गया, किसी का शोहर इंतकाल हो गया, किसी औरत का शोहर इंतकाल हो गया तो उस औरत के लिए 4 महीने 10 दिन क्या है गम के हैं, अय्याम के हैं। मेरे भाई जरा सोचो अल्लाह के बंदो, हमारा हाल क्या है। सिर्फ औरत के लिए हुआ, अगर उसका शोहर इंतकाल हो गया, अगर बाप इंतकाल हो गया, बेटा इंतकाल हो गया, बेटी इंतकाल हो गई, कोई भी इंतकाल हो गया दूसरा, तो उसके लिए 3 दिन से ज्यादा गम ही मनाना नहीं है। गम ही नहीं करते हम और आप, गम ही करना नहीं है। जरा सोचो ये क्या करते हैं हम लोग। जैसा ही मुहर्रम का महीना आते तो यहां पर क्या है मातम मनाना, गम मनाना है नहीं हमारे पास। उसके नाम से हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से गम मनाना हो रहा नहीं हो रहा। जरा सोच कर देखो मेरे भाइयों कैसा गम मनाती हमें। ताज़िए के नाम पर उनके क्या है पंजिए बिठाकर क्या नहीं करते, ढोल ताशे लगाते हैं, म्यूजिक लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। सब कुछ करके क्या है उनके नाम पर गम मनाना, नौहा करना, चीखना, चिल्लाना, शरबतें बनाना, सब कुछ हमारे पास आदतें ये पाई जा रही हैं। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कैसा इंतकाल हुए, कौन है हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इसके बारे में हम और आप जानने की कोशिश करते हैं। ज़रा सोचो हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जो है बेटे हैं और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे हैं। ज़रा सोच कर देखो, अनहुमा के बेटे हैं, जरा गौर करें, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के बेटे हैं। जरा सोचो क्या गम मनाना। उनके पास उनका बेटा इंतकाल होने के बाद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इंतकाल होने के बाद क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मातम मनाया? क्या उनकी माँ हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला जो जन्नत की सरदारनी हैं औरतों पर, क्या उन्होंने मातम मनाया? क्या उनके बाप अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने मातम मनाया? हमें और आपको तहकीक करना है, बगैर तहकीक के हम और आप कैसे मना सकते हैं? ज़रा गौर व फिक्र करें इसके बारे में। ज़रा सोचो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है? हमें और आपको इससे जानने की कोशिश करना है। सिर्फ अपना अकीदा, अपना दिमाग, अपना गुमान लोगों का कहा हुआ ये सुनकर हम और आप लोगों में शामिल हो रहे हैं। तो मेरे भाइयों अक्सर जो है मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु फहुव रद्दुन, जो मैंने हदीस बुखारी की पढ़ी है, ज़रा सोच कर देखो, अगर दीन के अंदर अपनी तरफ से कोई नया काम हम और आप शुरू कर रहे हैं तो वो काम नाकाबिले कबूल है, मरदूद है मेरे भाइयों। ज़रा सोचो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यारे नहीं थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत नहीं करते थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे दोनों नवासे जो है जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। इतनी बड़ी खुशखबरी है हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में, अनहुमा के बारे में इतनी बड़ी खुशखबरी है। ज़रा सोच कर देखो हमारा कहाँ पर क्या है मुसलमानों का अकीदा बिगड़ गया।
ذرا جاننے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے میرے بھائیوں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اکثر مسلمانوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے تو ہم ان کا ماتم مناتے ہیں, ان کا غم مناتے ہیں. ہاں, اللہ کے بندو ذرا ہسٹری جاننے کی کوشش کریں. ذرا کیا ہے, اسلامی تاریخ کو ہمیں اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ہاں, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے یزید بادشاہ جو ہے, یزید جو خلیفہ تھا کوفہ کا, انہوں نے کیا ہے لیٹر دے کر, خط دے کر جو ہے بھیجا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کے لیے کہا تاکہ وہ اپنا عہدہ خلیفہ کیا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنائے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کے لیے کوفہ کے اندر انہوں نے کیا ہے بول کر بھیجا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے میرے پاس. ذرا سوچو اللہ کے بندو, ہسٹری جاننے کی کوشش کریں ہم اور آپ. اور ان کے اندر یزید جو خلیفہ تھے کوفہ کے, ان کے اندر جو ہے عبید اللہ بن زیاد یہ وہاں کا گورنر تھا, کوفہ کا گورنر تھا. یہ جب اسے یہ بات پتا چلی تو انہوں نے کیا کیا, اس نے آ کر جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں روک لیا. مدینہ اور کوفہ کے درمیان جو ہے انہیں آ کر روک لیا. کیوں روک لیا؟ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مل جائے, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خلیفہ کا عہدہ مل جائے گا تو کیا ہے مجھے گورنر سے نکالیں گے. یہ عہدے کے بارے میں جو ہے انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو راستے میں روک لیا اور 3 دن سے انہیں اور ان کے فیملی کو جو ہے بھوکا رکھ کر آخر میں جو ہے انہیں کیا ہے شہید کر دیا عبید اللہ بن زیاد نے. لیکن یزید نے انہیں مارنے کے لیے نہیں کہا. یزید نے کہا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں تو انہیں میرے پاس لاؤ, میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بات کروں گا, میں ان سے بیعت کروں گا. لیکن ہمارا گمان کیا ہے, یزید نے مارا ہے. ہاں, مسلمانوں کو ہسٹری پڑھنا نہیں آتا, جانتے نہیں. ہاں, قرآن کی تحقیق نہیں کرتے, ہاں حدیثوں کی تحقیق نہیں کرتے, بغیر جانے ہم کیا کرتے ہیں, یزید نے مارا. یہی ہمارا عقیدہ بن چکا ہے میرے بھائی. ذرا سوچو اللہ کے بندو, جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا تو ذرا سوچو, ہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو ان کے سر کو کیا ہے دھڑ سے الگ کر دیا گیا, انہیں اس طرح مارا گیا. ذرا سوچو اللہ کے بندو, کون مارا؟ عبید اللہ بن زیاد نے. یزید کا حکم نہیں تھا, عبید اللہ بن زیاد جو گورنر تھا اس نے مارا. اس کے بعد ذرا سوچو, ان کے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر مارا گیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر مارا گیا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ان کو بھی شہید کر دیا گیا. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے داماد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیوں سے نکاح کیا. ایک بیٹی کا انتقال ہونے کے بعد دوسری بیٹی سے نکاح کیا. ان کے دوسرے داماد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا. اور اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المسلمین ہیں, دوسرے خلیفہ ہیں اسلام کے, انہیں بھی شہید کر دیا گیا. نماز کی حالت میں انہیں خنجر سے یہودی نے, ایک مجوسی نے انہیں کیا ہے خنجر چھپا کر مار دیا گیا, نماز میں شہید کر دیا گیا انہیں. جب انہیں پانی ڈالا جاتا, دودھ پلایا جاتا, جب انہیں گنجی پلائی جاتی تو باہر کیا ہے نکل جاتا تھا, اس طرح سے خنجر گھوپا تھا اس نے. اس طرح وہ تڑپ کر گیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی. ذرا سوچو. اور اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ غم اگر منانا ہے تو ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن انتقال ہوئے وہ سب سے بڑا مسلمانوں کا غم کا دن ہے, مومنوں کا غم کا دن ہے. ذرا سوچو, کیونکہ ہمارے تک جو دین آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ہے, اور صحابہ اکرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تھے انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے. ذرا غور و فکر کریں, کیا ہم نے سوچا ہے کبھی؟ ذرا غور و فکر کریں. صرف ہم کیا سمجھ رہے ہیں, حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا, ان کے کیا ہے غم مناتے ہیں, ہمیں ان کے بارے میں ماتم مناتی ہیں. میرے بھائیوں, اتنے صحابہ اکرام
نے शहीद का दर्जा पाया है, इतने सहाबियात ने शहीद का पर्दा यानी शहीद का दर्जा पाया है। और इससे बढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद का यानी उन्हें जब इंतकाल हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शहीद से भी ज़्यादा है मेरे भाई। क्या हम उनका मातम मनाते हैं? अगर हमारे, ज़रा सोच कर देखो मुसलमानों, ज़रा गौर फिक्र करें मेरे भाइयों, अगर हमारे घर में हमारा कोई भाई इंतकाल हो गया, या हमारा बाप इंतकाल हो गया, या हमारी माँ इंतकाल हो गई, या हमारे घर में हमारा बेटा इंतकाल हो गया, या हमारी बेटी इंतकाल हो गई, क्या हम मातम इसी तरह मनाते हैं? हाँ, ढोल बजाकर, ताशे लगाकर, यानी म्यूजिक लगाकर, या शरबत बांटकर, या क्या है लोगों में क्या है कुछ मीठी चीज़ें बनाकर इसी तरह गम मनाती? क्या ज़रा सोचो, कौन मनाते? हाथ उठाओ देखना जी। हाँ, ज़रा सोचो, ज़रा गौर फिक्र करो, अगर हमारे घर में कोई इंतकाल हो गया तो इस तरह मनाती क्या हम लोग? हाँ, ज़रा सोचने की बात है। हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जब शहीद हुए तो उनके गम में हम क्या है मातम मनाती हैं। जब पूछा जाए, हिस्ट्री मालूम नहीं कौन मारे क्या करे, कई के वास्ते शहीद हुए। हाँ, ज़रा सोचो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ में कदम रखा तो वहाँ के लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दीन की दावत देने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए तो वहाँ के लोगों ने जो है, जो शरारत लोग थे, कुफ़ार यहूद, वो कुफ़ार के लोग थे, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलहान किया। हाँ, दीन के बारे में। क्या हमें कोई क्या है मार रहा है मेरे भाइयों? हाँ, ज़रा सोचो, वैसी हालत में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उफ भी नहीं कहा, उन्हें बद्दुआ नहीं दी, लेकिन नमाज छूटने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी है। हमारा अकीदा क्या है? ज़रा सोचो, कोई हमारे घर में इंतकाल होता है तो क्या हम इस तरह मातम मनाते हैं? हाँ, ज़रा सोचो, क्या खुशियाँ मनाती हैं? हाँ, क्या हम शरबतें बनाकर, क्या बकरे काट कर, हाँ, गोश्त खाती हैं? क्या ज़रा सोचो, ज़रा गौर फिक्र करो मेरे मुसलमानों भाइयों। अपने कानों को जो है खुला करने की ज़रूरत है हमें और आपको, क्योंकि हमारे कानों के अंदर मैल जमा हुआ है, रुई हमने डाल रखी है, तो इसे हमें और आपको खोलना है। ज़रा गौर फिक्र करें, कोई हमारे घर में इंतकाल होता है तो क्या हम इस तरह से करते हैं? हाँ, ज़रा सोचो, ये जितने भी सहाबा इकराम हैं, जितने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जितने भी साबियात हैं, ये दीन के खातिर जो है शहीद हुए हैं मेरे भाई, दीन के खातिर शहीद हुए हैं। अगर मनाना होता तो मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या है गम में हम और आप मातम मनाते। अगर हम मनाना होता तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में क्या है हम और आप गम मनाते। हाँ, इसका हुक्म होता तो हाँ, न सहाबा इकराम के दौर में है, न अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में है गम मनाने का, तो हमारे पास कहाँ से ये रिवाज आया? ज़रा सोच कर देखिए हम और आप, कहाँ से इसका रिवाज आया, ये भी मैं बताता हूँ आप लोगों के सामने। हाँ, ज़रा सोचो मेरे भाइयों, ये जो रिवाज आया है तो ये रिवाज जो है 350 साल के बाद फ़लस्तीन के अंदर एक बादशाह मुइज़ुद्दौला ने मुहर्रम की बिदात शुरू की मेरे भाइयों। मुइज़ुद्दौला फ़लस्तीन के अंदर उसने 300-350 साल के बाद इस काम को अंजाम दिया। जो शिया बादशाह था मेरे भाई, जो शिया बादशाह था, ज़रा सोचो अल्लाह के बंदो, क्या हम और आप शिया हैं या मुसलमान हैं? हाँ, ज़रा सोच कर देखो, शिया जो है मुहर्रम मनाते हैं, शिया जो है अपने आंगों को क्या है अपने बदनों को पीट लेते हैं, ब्लेडों से काट लेते हैं, हाँ ब्लेडों से मार लेते हैं। क्या हम मुसलमान हैं या नहीं? ज़रा गौर फिक्र करें मेरे अल्लाह, ज़रा गौर फिक्र करें, ज़रा सोचें। और अक्सर हमारे अंदर ये आदतें पाई जाती हैं कि जब क्या है मुहर्रम का महीना आता है तो अक्सर माँ बहनें जो है हमारे क्या है जाकर पीरा आए बोल के आगे जाकर लेट जाती हैं। कहाँ पर? रास्ते में लेट जाती हैं, न गंदगी देखती हैं, हाँ न कुछ भी देखती हैं, रास्ते में क्या है लेट जाती हैं। वो क्या करते हैं ऊपर से खुंदले बोले तो उसके ऊपर से गए बोले तो आराम हो जाते। मर्द हजरात भी करती हैं, औरतें भी करती हैं। अल्लाह अकबर, कितनी बेहुरमती है मेरे भाइयों, हाँ कितनी बदनामी है मुसलमानों की। ज़रा सोच कर देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया? औरत को पर्दे से रहना है, औरत को बेपर्दा नहीं होना है। क्या कर रहे हैं? हमें जाकर दूसरों के पैरों के नीचे क्या है सो रहे हैं, दूसरों के पैरों के नीचे लेट रहे हैं। ज़रा सोचो अल्लाह की बंदियों, हाँ मेरी माँ बहनें गौर करें ज़रा, किसके पैरों के नीचे? जिन्हें इस्लाम ही मालूम नहीं, जिन्हें क्या है तहरत के मसाइल मालूम नहीं, जिन्हें नमाज का तरीका मालूम नहीं, जिन्हें वज़ू का तरीका मालूम नहीं, हाँ नमाज कैसा पढ़ना मालूम नहीं, हाँ चेहरा तो रख लेते हैं नाम के लिए, मुसलमान हैं चेहरा रख लेती हैं, चेहरे का मजाक है मेरे भाइयों।
یہ سنت نہیں بلکہ بدنامی ہے. ایسے لوگوں کو کیا ہے اللہ تعالیٰ جب یہ توبہ نہیں کریں گے, اگر شرک کی حالت میں یا ایسی ہی حالت میں مریں گے تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے میرے بھائی. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جب تک وہ سچی توبہ نہیں کر لیں گے. ذرا سوچو اللہ کے بندو, ذرا غور و فکر کریں. ویسے لوگوں کے سامنے ہم اور آپ لیٹ جاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ شفا ہوگا, مجھے کیا ہے بیماری سے مجھے شفا ہوگا. ذرا سوچو, اگر وہ شفا آپ کو کر سکتے تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے, مرتے نہیں. اللہ کیا ہے, ساری جہاں کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین ہم اور آپ پڑھتے ہیں. سارے جہاں کا رب ہے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے, جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں. سارے رب کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو ساری دنیا کا رب ہے. میرے بھائیو ذرا سوچو, آگے ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں. کس سے کریں؟ اللہ سے کریں. ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں ہم مسلمان, لیکن باہر جا کیا کرتی ہیں؟ تیری بھی مدد کرتی, تجھ سے بھی مدد مانگتی, تیری بھی عبادت کرتی. بھی کا جملہ ہمارے پاس آتا ہے. تو میرے بھائیو ذرا غور و فکر کریں, اگر کوئی ہماری بیوی کے ساتھ اگر کوئی ہماری بیوی کے ساتھ یہ جملہ استعمال کرے, ہماری بیوی خود جملہ یہ استعمال کرے, تم بھی ہونا تمہارے ساتھ انہوں بھی ہونا. بھی کا لفظ آیا تو ہمیں کیا کرتی ہیں؟ تحش نش ہوتی ہیں, ہمیں گرم ہوتی ہیں. گرم ہو کیا کرتی ہیں؟ یا تو چپل اٹھا کو مارتی ہیں, یا لکڑی اٹھا کو مارتی ہیں, یا بیلٹ رہا تو بیلٹ کاٹ کو مارتی ہیں. ہو رہا نہیں دنیا کے اندر؟ تمہارے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی کا لفظ آیا تو ہمارا دل کھولنے لگتے. ذرا سوچو اللہ کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو ساری دنیا کا رب ہے, ساری دنیا کو مارنے والا ہے, ساری دنیا کو پیدا کرنے کی ذات اسی کی ہے. کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے اللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. ذرا سوچ کر دیکھو میرے بھائیو, ذرا غور و فکر کریں. اس سے ہمیں اور آپ کو, ان بدعات سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے. جب تک ہم اور آپ نہیں بچیں گے اس وقت تک ہمارا کیا ہے, جب تک توبہ نہیں کریں گے سچی, جب تک کیا ہے ہم شرک کے کاموں سے توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر سچی توبہ کر کے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا توبۃ نصوحا, اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لو. سچی توبہ کر کے اگر اللہ کے سامنے سے اٹھ کر جائیں گے, اگر ہم اور آپ راستے میں انتقال کر گئے تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہے میرے بھائیو, جنت ہے. جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے 100 آدمیوں کے قاتل کا ٹھکانہ کہاں پر ہوا؟ جنت میں ہوا. راستے میں جا رہا تھا توبہ کر کے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کے فرشتے اسے لے کر گئے. تو ذرا سوچو, 100 قاتلوں کو رب کو, 100 قاتلوں کے آدمی کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے, 100 قاتلوں کے گنہگار کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. کیا ہماری توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا میرے بھائی؟ سچی توبہ کر لو میرے بھائیو. ہمیں اور آپ کو ان بدعتوں سے, ان خرافات سے بچنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے. ذرا سوچو اللہ کے بندو, کیونکہ بہت سارے حدیثیں ہیں میرے بھائیو, بہت سارے حدیثیں ہیں. ہمارا عقیدہ ایسا بگڑا ہوا ہے. بہت سارے آیتیں بھی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت سارے آیتوں میں بتاتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ 18 انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے, اگر یہ 18 انبیاء بھی سورہ انعام کے اندر, سورہ انعام آیت نمبر جو ہے 88 کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے, اگر یہ 18 انبیاء بھی اگر شرک کرتے اللہ کے ساتھ, میں ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا, ان کے اعمال کو برباد کر دیتا. ذرا سوچو اللہ کے بندو, انبیاء سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے, تو ہم اور آپ کس درخت کے پتے ہیں ذرا سوچ کر دیکھیں. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک. اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 65 کے اندر بتایا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو تمہارا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہو جاتا, تمہارا ٹھکانہ, تمہارے سارے اعمال برباد کر دیتا میں. ذرا سوچو اللہ کے بندو, ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور ایک عقیدہ ہوتا ہمارے پاس, کیا ہوتا ہے, کیا ہے, غیب کا علم رکھتی ہیں. جو پیرا والے ہیں, پیرا پکڑنے والے غیب کا علم رکھتی ہیں. میرے بھائیو عالم الغیب صرف اللہ ہے, عالم الغیب صرف اللہ ہے. غیب کا علم رکھنے والا اللہ ہے, دلوں کے بھید کو جاننے والا انہ علیم بذات الصدور, بے شک دلوں کے بھید کو جاننے والا اللہ کی ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے کوئی بھی نہیں بتا سکتا. لیکن صرف جادو کی وجہ سے, یعنی تو جنات اپنے اندر لانے کی وجہ سے یہ کیا کرتی ہیں, ناچتے رہتی ہیں.
ہاں جادو کا حال بھر لے کے آنے کی وجہ سے، جنات کو اپنے اندر لانے کی وجہ سے ان کا یہ کام کرتے رہتے، جیسا ہی ختم ہو جاتے تو انہیں کچھ بھی آتا نہیں، ان کے پاس کچھ بھی رہتا نہیں۔ جھوٹ سب سے بڑے جھوٹے وہی لوگ ہوتے ہیں جو پیراں پکڑتی ہیں، سب سے بڑے جھوٹے لوگ۔ ذرا سوچ کر دیکھو ہم اور آپ کتنا جھوٹ بولتی ہیں، اتنا تھکاتی ہیں، چہرہ تو اتنا لمبا ہوتے ہیں۔ ہاں جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، سب کچھ کام ان کے پاس ہوتے ہیں۔ تعویذیں بننا، چیٹیاں بننا، سب شرک کے کام ان کے پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ ہاں علم کا کیا ہے؟ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ سورہ لقمان آیت نمبر جو ہے 34 کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے بے شک قیامت کا علم رکھنے والا اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ ہاں کسی کے پاس نہیں، کوئی بھی نہیں بتا سکتا قیامت کب آئے گی، کوئی بھی نہیں بول سکتا میرے بھائیو۔ ہاں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کب آتی ہے یہ بھی اللہ جانتے ہیں، بارش کب اترتی ہے۔ اگر پیراں کے پاس یہ طاقت ہوتی تو میرے بھائیو پورا کیا ہے اپنا کھیت وہ سجا لیتے۔ وہ دوسروں کے پاس جا کو کیا ہے بھیک منگے کے علاوہ ان کے پاس طاقت ہی نہیں، جا کو بھیک منگلے کا روٹی کھاتی ہوں۔ ذرا سوچو، مجاور بن کر اپنے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایسے لوگوں سے ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان سے پیراں پوچھ لینے کا، ان سے پوچھنے کا کب آتے برسات، کب میرے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، کب میری بیٹی کو رشتہ ملتے۔ ہاں جا کر ان سے پوچھ رہے ہیں جو ہمیشہ کیا ہے رہنے والے نہیں، وہ بھی ہمارے پیچھے یا ہمارے سے پہلے جانے والے تھے۔ ہاں اپنی جان اپنے پاس نہیں ہے ان کے۔ ذرا سوچو، کھلا بتا رہا ہوں میں، ذرا غور و فکر کریں اس کے بارے میں۔ ہاں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور آسمان سے بارش برسانا جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ ہاں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ ابھی یہ کیا ہے 4 مہینے کے بعد ہمارے پاس کمپیوٹر سسٹم آیا، وہ بتاتے الٹرا ساؤنڈ، وہ بتانے کا شروع کرے ابھی کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے۔ ہاں ذرا سوچو اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ جو ہے 4 مہینے 10 دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونک ڈالتے۔ روح پھونکنے کے لیے کہتے فرشتے کو، اس میں کیا ہے فرشتے روح جیسا ہی پھونکتی ہیں اس کے کیا ہے روح آ جاتی، جان آ جاتی، اس کے آنکھ تیار ہو جاتی ہیں، اس کے کان تیار ہو جاتی ہیں، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اسے کیسا بنانا اس کی تقدیر بھی وہیں پر لکھ دی جاتی۔ ذرا سوچو اللہ کے بندو، ذرا غور و فکر ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے وما نفس ماذا تکسب غدا، انسان کو یہ بھی معلوم نہیں کل کے دن وہ کہاں پر جو ہے جا کر کیا ہے اپنی زندگی گزارے گا، کس زمین میں جا کر وہ کیا ہے مرے گا، یہ بھی اسے پتا نہیں۔ ہاں یہاں مرے گا کیا کہاں پر جا کر مرے گا اسے وہ بھی پتا نہیں۔ ذرا سوچو، ہاں بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ علیم خبیر، کس زمین میں وہ جا کر مرے گا یہ بھی اسے پتا نہیں ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، خبر کیا ہے کرنے والا ہے، باخبر ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے۔ میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو ان بدعات سے، ان شرک کے کاموں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ماتم نہیں منایا، صحابہ اکرام نے کبھی ماتم نہیں منایا، کبھی محرم نہیں منایا۔ یہ شرک جو ہے فلسطین کے ایک بادشاہ معیز الدولہ نے شروع کی، وہ بھی کب 10 محرم کو ہی شروع کی ہے۔ تو ذرا سوچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 350 سال کے بعد یہ بدعت شروع ہوئی۔ فلسطین کے ایک بادشاہ معیز الدولہ، یاد رکھیے اس بات کو، 350 سال کے بعد یہ بدعت شروع ہوئی ہے، تو اسے ہمیں اور آپ کو انجام نہیں دینا ہے۔ وہ کیا ہے شیعہ بادشاہ تھا۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بھی مسلمان شرک کے راستے پر ہیں، جو بھی بدعت کے کام پر ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کاموں سے، ان بدعت کے کام سے، ان شرک کے کاموں سے اللہ ہماری حفاظت عطا فرمائے، ہم تمام کو بچنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بھی مسلمان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد شفائے عاجلہ، شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا كل جميع المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا كل جميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم اهدنا كل جميع المسلمين والمسلمات، اللهم اهدنا كل جميع المسلمين والمسلمات، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، الله ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين وما علينا الا البلاغ، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔